اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف شروع کر چکے جی۔ پہلا رکوع 12واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ ہیں آیتیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو۔ بہت ہی واضح اور یہ عام فہم باتیں ہیں، شروع سے جانتا ہے ہر آدمی، لیکن وضاحت کرنا بھی اس لیے ضروری ہو گیا کہ کچھ عجیب سے طبقے پیدا ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی تمام کتابیں وہ ایک ہی کتاب ہے، الکتاب کے نام سے کتاب ہے، توراۃ زبور انجیل علیحدہ کتابیں نہیں ہیں اور قرآن بھی علیحدہ کتاب نہیں ہے۔ اٹ از ون اینڈ اونلی، یہ ایک ہی کتاب ہے اور یہ ساری بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ اس وقت کھلے عام موجود ہے جو عجیب قسم کی نا لاجک گھسیڑ کے نکال رہے ہیں، پتہ نہیں قرآن شریف میں کہاں سے۔ بہت واضح اللہ تعالیٰ نے گرافیکل سچویشنز کے حساب سے، جیوگرافیکل سچویشنز جو ہوتی ہیں اس کے حساب سے یہ ساری باتیں اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو قرآن شریف میں بالکل ویسی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل کی ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کی طرف جو کتابیں نازل ہوئی ان کا علیحدہ ذکر ہے اور بعد میں قرآن شریف کا ذکر ہے کہ جی ہم اس کو قرآن کو عربی زبان میں نازل کرتے ہیں تاکہ تم اس کو فہم سمجھ سکو، فہم ہو، تمہارا عقل فہم ہو۔ ایسی قوم کے اوپر نازل کریں جن کی اپنی لینگویج عربی ہے، اور اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ یہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسماعیل کا۔ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی بنی اسماعیل کا قرآن شریف میں ذکر کوئی نہیں ہے۔ بنی اسماعیل یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ اگر ہوتا تو وہ عبرانی کا یا ارامک کا ذکر ہوتا، جو زبانیں وہاں بولی جا رہی تھی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام زبان بولتے تھے وہ نہ عربی تھی نہ عبرانی، وہ ایک ارامک زبان تھی جو اب بہت ہی ناپید ہو گئی ہے۔ کردستان کے علاقے میں کہیں وہ چھوٹی موٹی کوئی ایک قبیلہ رہ گیا غالباً، بولتے ہیں اس کو، کچھ ملتی جلتی ہے ان زبانوں سے۔ وہ جس میں اصل اسکرپچر اگر آپ کہیں کہ انجیل کا نازل ہوا تو وہ ارامک میں ہے، جو ریسرچ کے حساب سے، اور اس کے وہ خط جو رسم الخط ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم عقل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں نقص علیک آپ کی طرف احسن القصص بہترین قصہ، بما اوحینا، اس کے ذریعے جو ہم نازل کر رہے ہیں آپ کی طرف یعنی قرآن شریف کی طرف، الیک ھذا القرآن، آپ کی طرف جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، یہ والا قرآن شریف، ھذا القرآن۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس بات کو نہ جانتے تھے، یعنی اس قصے کو، یوسف علیہ السلام کے معاملے کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ یا اے والد محترم، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب، یہ رویا دیکھا یوسف علیہ السلام نے، ظاہر ہے اپنی بہت ہی ینگ ایج میں، جیسے چائلڈہڈ میں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچے نہ بیان کرنا اپنے خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے کانٹیکس میں یہ بات بہت مشہور اور بہت ہی عام فہم ہو جاتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی ایسی ٹسل دیکھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں میں کہ وہ تھوڑا سا یوسف علیہ السلام سے خائف ہیں، پہلے سے جو ان کے بچے تھے۔ یہ 12 بیٹے ہیں قرآن شریف میں، جن کا ذکر ہے 12 ہیں، اور جس کا ذکر قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ 6 اور 7 سپارے میں موجود ہے، سورہ المائدہ میں، کہ ہم نے ان کے 12 قبیلے بنائے اور 12 چشمے اگا دیے۔ وہ بناتی ہے، وہ بالکل سیدھی سی بات ہے، 12 قبیلے بنانے کی، اور یہ انہی کی اولاد کے متعلق بات ہے۔ پہلے سے ایک ٹرینڈ جب چل رہا ہوتا نا ایک فیملی میں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی فیملی کی بات تو نہیں ہے، تو چوزن ونز ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخصوص کردہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ کنڈسٹ اٹھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی آگے نبوت چلے گی،
قرآن شریف کا فیصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی دعا کے جواب میں فرما دیا تھا کہ جو تو نافرمان ہوں گے انہیں تو جہنم کی طرف ہی گھسیٹوں گا، جو فرما بردار ہوں گے ان میں تیری نبوت چلاؤں گا، وہ ذریت میں وہ نبوت بھی چلے گی جیسے کہ میں دیتا جا رہا ہوں، نبوت یا رسالت جو بھی اس کو آپ کہیں، نیابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے ہی ایک برگزیدہ رسول کی پیدائش ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک عام پیدائش تو ہوتی نہیں، وہ تو واضح فرق ہوتا ہے، اور یہ دیکھ لیا ہوگا باقی بھائیوں نے کہ یہی ہے وہ۔ اب ہم تو جو کلیم کر رہے تھے کہ جی شاید ہمیں یہ مبعوث ہو جائے گی، ہم تک ٹرانسفر ہوگی، بات تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب ہم 10 سے تو یہ بالکل 11واں جو ہے یہ بالکل علیحدہ ہے۔ ان کے بعد ایک بھائی اور پیدا ہوئے حضرت بنیامین، اس کا بھی قرآن شریف میں واضح ذکر ہے اسی صورت میں، انہی کے بھائی تھے، والدہ دونوں کی ایک تھی، اور باقی جو 10 تھے ان کی والداؤں میں فرق تھا، یہ دو ایک ماں کے بیٹے ہیں، باپ ایک ہی ہے۔ فرق دیکھ لیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا اپنے صاحبزادے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ بتانا مت یہ خواب جو تم نے دیکھا، کیونکہ یہ واضح نشانی ہے احد عشر کوكبا، تمہارے 11 بھائی، والشمس والقمر، اور سورج سے مراد خود حضرت یعقوب علیہ السلام، یا اور ایسا لے لیا جائے کہ یہ بھی تمہیں تمہاری تعظیم کریں گے کہ تم برگزیدہ نبی ہوئے۔ اس لیے منع کر دیا کہ جی یہ جیلسی کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جو کہ بعد میں ہوا۔ پہلے اس کا ہو چکا تھا، اب وہ ڈیٹیل بڑی لمبی ہے، وہ کیونکہ بائبل کے حساب سے اس لیے میں اسے ڈسکس نہیں کرتا، وہ بائبل کے حساب سے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی بھی جب بیٹوں کا معاملہ ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اس میں بھی حضرت سارہ کا اور حضرت ہاجرہ کا معاملہ ملتا ہے کہ جی ان میں اختلاف رہا، اور بعد میں بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی حضرت یعقوب کے ساتھ بھی معاملہ جو تھا وہ خاصا مشکل رہا نبوت کے لیے کہ جی نبوت کسے ملے گی، تو وہ چونکہ بائبل کے حساب سے تفصیل لینی پڑتی ہے، اس لیے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں جتنا یہاں لکھا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی ہمیشہ کہ جی جو وقت کا نبی آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا تو نیابت اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دے گا، کیونکہ کوئی آپشن دوسری بچے گی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جی کسی کو دے دینا، چلو خیر ہے ہاں جی اسی کو دے دیں، جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ بنانے میں ہوتا ہے نا کہ جی بندے کا پتر تو ہے نہیں، چلو اسی کو پکڑو کو اڑا لے لو اور اس کو حکومت دے دو، یہ جیسے یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی فرما رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے بڑے عالی شان، بہت اعلیٰ عرفہ ہوتے ہیں، وہ ازل سے ابد تک اس نے رکھا ہوتا ہے، وہ سارے نظام اپنے مضبوط رکھتا ہے، اور یہ جانتے تھے اس معاملے کو شروع سے جانتے ہیں، جو قرآن شریف میں ہی ہے کہ قابیل نے بھی یہی سمجھا کہ میں حابیل کو مار ڈالوں تو برگزیدہ پھر میں ہی رہ جاؤں گا، پھر کس کی قبول کرے گا، پھر تو میں ہی ہوں، یہ سمجھتا وہی تھا کہ جی یہ جیلسی جو ہے میں اس طرح نکال لوں پھر تو اللہ تعالیٰ لامحالہ پھر میری طرف ہی توجہ فرمائے گا کہ دوسرا تو مر گیا۔ یعنی یہ بندہ بشر میں یہ ہوتی ہے، اور شیطانی ایک خرفات موجود ہوتی ہے، کر کے دیکھ لیا لوگوں نے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام۔ من تعویل الاحادیث سے زیادہ تر مراد جو قرآن شریف کے حساب سے تعویل الاحادیث کا مطلب ہے کہ جی خوابوں کی تعبیر، جہاں قرآن شریف میں اس کا اگلے سبقوں میں 2-3 رکوع کے بعد پڑھ لیں گے ہم کہ یہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اور ٹھیک بتا دیتے تھے آنے والے وقت کا حال، تو اس وجہ سے۔ لیکن حکمت اور دانائی یہ صرف خوابوں سے کوئی محدود نہیں ہے، ان کی حکمت و دانائی بہت اعلیٰ عرفہ رہی ہے، اور بہت بڑے پلانر رہے ہیں، پورے مصر کی سرزمین کے جو اس وقت کی نون دنیا تھی اس کے اکیلے حاکم رہے ہیں یہ۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، آل یعقوب جو بعد میں بھی چلے گی، یعنی یعقوب کے باقی جو بیٹے ہوں گے، یعنی میرے ہی بیٹے، خود ہی باپ فرما رہے ہیں، والد صاحب فرما رہے ہیں کہ باقیوں میں بھی اسی طرح سے نعمتیں چلتی رہیں گی اور تمام کی جائیں گی، وہ بالکل اس کے تکمیل کی جائے گی۔ کما اتمہا علی ابویک، جیسے کہ اس نے اتمام کیا اپنی تمام حجت کا تمہارے باپوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ پہلے بھی رسالت کا مبعوث کیا جانا اور رسالت کا بھیجا جانا
وہ بالکل مستقل من قبل ابراہیم و اسحاق، تیرے دونوں باپ یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر جیسے ہوا، ان ربک علیم حکیم، کہ بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ بہت ہی واضح سبق ہے، بہت واضح کہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں۔ آل یعقوب کا ذکر بھی ہے۔ اب آل یعقوب جو ہے وہ آگے جا کے اسرائیل کے بیٹے کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل۔ میں یہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سورہ نوح میں اس کا ذکر تھوڑا سا مختلف ہے۔ سورہ نوح میں کہہ رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہونے والوں کا ذکر قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ سامنے علیحدہ آ جاتا ہے کہ جی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی ہی آگے جو گروہ چلا ہے ساتھ برگزیدہ لوگوں، انہیں میں آگے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ کہاں سے، کوئی آسمان سے تھوڑی آئے، ابراہیم علیہ السلام وہیں سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر پڑھ رہے ہیں آپ، سیدھا سا۔ اصحاب سبت بھی یہی ہیں قرآن شریف کے حساب سے، اصحاب سبت بھی یہی ہے، سورہ المائدہ میں جیسے لکھا ہو اصحاب سبت بھی یہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور ذریت کا ہونے کا ذکر بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر بھی قرآن شریف میں واضح مل جاتا ہے، سورہ ابراہیم میں جو مل جاتا ہے کہ جی میرے دونوں بیٹے جو کبر سنی میں تو نے مجھے دیے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، دونوں بچے، بڑا واضح ذکر ہے کہ جی یہ تو نے مجھے عطا فرمایا۔ تو بنی اسماعیل کا ذکر بواضح بڑے وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے کہ جناب علی یہ آگے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوگی وہ اسرائیل کہلائیں گے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی ہوگی وہ بنی اسماعیل کہلائیں گے۔ وہ سیدھی سادی سی بات ہے، ایک عبرانی بولتے ہیں اور ایک عربی بولتے ہیں، بڑی واضح بات ہے۔ قرآن شریف کے نازل ہونے کی بات ہے کہ اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں معاملہ عربی زبان میں، تاکہ یہ بنی اسماعیل والے بھی جو ہیں یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پہ نازل ہوتا تو ہم مان لیتے، ہمارے وہ کزنس پہ اور بھائیوں پہ نازل ہوا ہے وہ تو مانتے ہی نافرمان ہے، ہم پہ نازل ہوتا ہم دیکھو مان کے دکھاتے ہیں۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر مل جاتا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو ہم عربی زبان میں نازل کریں، اور کئی جگہ قرآن شریف میں اس کا اور ذکر ہے، سورہ نحل میں بھی اس کا بڑا خوبصورت بڑا واضح ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پورا اتمام حجت فرماتا ہے کہ جی کوئی قوم، کوئی گروپ ایسا نہ کہہ سکے کہ جی یہ تو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب آپس کی جو بات ہے، آپس کی بات ہے جی قابل افشاء عوام نہیں ہے، آپس کی سوچنے کی بات ہے۔ ایک خیال آپس میں آتا ہوگا نا ذہن میں کہ قرآن شریف میں جیسے سورہ ابراہیم میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم قوم میں، جو 4 آیت ہے سورہ ابراہیم، کہ ہم جب بھی کوئی نبی مبعوث فرماتے ہیں وہ ان کی زبان میں بات کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں ہندوستان کے علاقے میں، پاکستان کے علاقے میں، یا افغانستان کے علاقے میں، یا چائنا کے علاقے میں جو مبعوث ہوئے ہوں گے وہ ظاہر ہے پشتو یا فارسی سپیکنگ ہوئے ہوں گے، یقیناً چائنیز زبان میں پیچھے بولنے والے آئے ہوں گے، یا یہاں پہ سنسکرت بولنے والے آئے ہوں گے۔ قرآن شریف کی سائد سے بڑی واضح یہ بات ملتی ہے کہ جی ان کی اپنی زبان بولنے والوں کو عربی میں تو آئے گا نہیں، یہاں سنسکرت بولنے والے لوگ ہوں، یا پوربی بولنے والے لوگ ہیں، یا پشتو بولنے والا آدمی ہے، یا کوئی اور مکس زبان ہے، ٹرائبل ایریاز کی زبان ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے، یا چائنیز یا رشین لینگویجز، تو اس میں عربی بولنے والا تو مبعوث نہیں کریں گے۔ وہاں جو نبی آئے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، وہ یقیناً ان کی زبان بولتے ہوں گے، کیونکہ اتمام حجت تو کیا جاتا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم کسی قوم پہ بلا تخصیص کوئی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اس میں نبی مبعوث نہ فرما دیں جو انہیں ہدایت کی بات سنائے۔ تو بڑی واضح قرآن شریف کی آیت ہے۔ تو زبانیں بولتے ہوں گے، بالکل یہاں آنے والے بولتے ہوں گے، اور یہاں بہت سارے ایسے برگزیدہ نام نظر آتے ہیں جس میں شری رام کا یا شری کرشن کا یا گوتم بدھ کا نام آپ بالکل لے سکتے ہیں، کنفوشس کا نام لے سکتے ہیں پیچھے، یعنی یہ ایسے برگزیدہ لوگ ملتے ہیں آپ کو جن کی تعلیمات میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت قریب ہے یہ حق سچ سے۔ بعد میں آنے والے اگر ان کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان کے بت بنا لیتے ہیں تو قرآن شریف میں واضح ہے کہ جی ایسا آنے والی قومیں کرتی ہیں اپنے رہنماؤں رہبروں کے ساتھ، جیسے ابراہیم اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں بھی عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور تم بھی کرو۔ بعد میں ان کی جو قوم آئی آنے والی، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے اور مریم علیہ السلام ان کی بیگم ہے، تو متس پیدا ہو گئی، مس بلیوز پیدا ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا، تباہی لگ گئی، اصل عقیدے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو ہوا ہوگا بالکل ہمارے ہاں جیسے اس وقت مسلمانوں میں ایک اس طرح کے ایسے عقیدے اس وقت موجود ہیں، آپ سوچ کے حیران پریشان رہ جائیں کہ جی یہ تو یکسر اسلام کے براہ راست خلاف ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ باتیں کچھ نے عقیدت میں بہت آگے بڑھ کے وہ کہہ دیا جو آپ سوچ نہیں سکتے، اور کچھ نے ڈسگریس کر دیا اتنا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی ماننا چھوڑ دیا۔ دونوں سائڈ پہ ایکسٹریم ہو چکی ہے، مسلمانوں میں ہو چکا ہے۔ اب یہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جناب علی یہ اسلامی تعلیمات کیا تھی، تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، ہم نے لکھا کہاں جو تم یہ مانتے تھے اور بناتے تھے؟ بے حساب، خاص طور پہ جیسے یہ قوالوں کا گروپ آیا ہے تو اس نے تو وہ عقیدے کھڑے ہیں بھائی، کمال ہو گیا مسلمانوں نے، نیا ہی کوئی ایک مذہب لے کے کھڑا کر دیا، پیرالل، بالکل پیرالل کیا، بالکل اگینسٹ دی اسلام، پیرالل تو پھر مانا جا سکتا ہے، اگینسٹ دی اسلام عقیدے پیدا ہو گئے، مزار بننا شروع ہوئے، قبریں بننا شروع ہوئی، قبروں پہ سجدے شروع ہوئے، چادریں شروع ہو گئیں، وہ سمجھ لیں کہ اوور کم کر گیا، وہ ڈومیننٹ ہو گیا، وہ جو اصل تھا وہ پیچھے چلا گیا۔ اذان ہو رہی ہے، بات کرتے ہیں۔